بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، جب مسلمانوں نے قرآن اور سنت پر عمل کیا تو بغداد، اندلس اور مدینہ جیسے روشن دور آئے، لیکن جب ہم نے انہیں چھوڑا تو اتہاس نے ہمیں گرتے ہوئے دیکھا۔ اب وقت ہے واپسی کا۔ بدر کی جیت نے دکھایا کہ ایمان اور اتحاد سے کمزور بھی طاقتور بن سکتے ہیں، اور احد کی ہار نے سکھایا کہ جب ہم اللہ کے حکم سے ہٹے تو نتیجہ نقصان ہوا۔ یہ سبق آج بھی ہمارے لیے زندہ ہے۔ ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ حاکم بصرہ رومانس کا علل اعلان قبول اسلام۔ صبح ہوتے ہی حضرت خالد نے اہل بصرہ کو جمع کیا اور اعلان امان کو پھر ایک مرتبہ دہرایا۔ رومیوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم پہلے سے ہی عقل و شعور کا صحیح استعمال کر کے تم سے مصالحت کر لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ٹلتا نہیں، وہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر اہل بصرہ نے حضرت خالد سے پوچھا کہ کیا آپ یہ بتاؤں گے کہ کس شخص کی رہنمائی اور اعانت سے آپ اس مضبوط شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے؟ حضرت خالد نے مروت اور حیا کی وجہ سے حاکم رومانس کا نام نہیں بتایا اور بات سنی انسنی کر کے ٹال دی، لیکن حاکم رومانس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمنوں، میں نے خدا کی رضامندی حاصل کرنے اور جہاد کا اجر پانے کی غرض سے لشکر اسلام کو راہ بتائی ہے۔ تمام رومیوں نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا کہ تو ہمارے طریقہ دین و مذہب پر نہیں؟ حاکم رومانس نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ کو اپنا معبود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، اسلام کو دین، قرآن کو پیشوا، کعبہ کو قبلہ اور مسلمانوں کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا ہے۔ حضرت رومانس نے اس طرح اقرار ایمان اور اعلان اسلام کر کے اسلامی لشکر کو شہر میں داخل کرنے کا بھی اعتراف کیا۔ حضرت رومانس کی بات سن کر رومی بہت ناراض ہوئے اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور حضرت خالد سے کہا کہ اے سردار، اب میں ان لوگوں کے ساتھ شہر میں نہیں رہوں گا، بلکہ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ملک شام کی فتح کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کروں گا، اور جب پورا ملک شام فتح ہو جائے گا تب یہاں واپس آؤں گا۔ رومانس کی بیوی کا قبول اسلام۔ حاکم بصرہ رومانس نے حضرت خالد بن ولید سے درخواست کی کہ میں اس شہر میں رہنے والا نہیں ہوں، لہذا آپ میرے ساتھ چند مجاہدوں کو بھیج دو جو مجھ کو میرا مال و اسباب اور اہل و عیال میرے گھر سے لانے میں اعانت کرے۔ حضرت خالد نے چند شخص ان کے ساتھ بھیجے۔ جب حاکم رومانس اپنے گھر گیا تو ان کی جوزہ ان سے الجھ گئی۔ وہ غصہ میں بھری ہوئی ایک شیرنی کی مانند بے فری ہوئی تھی، اپنے شوہر سے تیز زبان میں گفتگو کرنے لگی۔ حضرت رومانس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں سے اس خاتون نے کہا کہ میرا فیصلہ اسلامی لشکر کے سردار کے پاس ہوگا، لہذا اسے حضرت خالد بن ولید کے پاس لایا گیا۔ حضرت رومانس کی بیوی کے متعلق لوگوں نے حضرت خالد کو بتایا کہ اس کو اپنے شوہر سے سخت نالش و شکایت ہے اور وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ حضرت خالد نے اجازت دے دی۔ حاکم رومانس کی بیوی نے باواسطہ مرتجم رومی زبان میں اپنی عرض داشت کہی، جس کا علامہ وقدی نے اپنی تصنیف میں ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اس نے باواسطہ ترجمان کے بیان کیے ہے کہ حال میرا یہ ہے کہ رات کو میں نیب حالت خواب ایک شخص نہایت خوبصورت کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر بصرہ اور تمام ملک شام اور عراق اسی گروہ عرب کے ہاتھ سے فتح ہو گیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجھ کو بجانب اسلام کے دعوت فرمائی اور میں اسلام قبول کیا۔ پھر مجھ کو آپ نے 2 سورت قرآن مجید کی سکھائی۔ پس خالد بن ولید نے یہ کلام اس کا سن کر تعجب کیا اور بواسطہ ترجمہ کے اس سے کہا کہ وہ 2 سورتیں پڑھے۔ پس اس نے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر سنائی اور خالد بن ولید کے ہاتھ پر اپنے اسلام کو تازہ کیا۔
اور اپنے شوہر رومانس سے کہا کہ یا تو میرا دین قبول کر یا مجھ کو چھوڑ دے۔ پس خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلام اس کا سن کر ہنسے اور کہا، پاک ہے وہ ذات جس نے دونوں کو توفیق بخشی۔ پھر بواسطہ ترجمان کے اس عورت سے کہا کہ تیرا شوہر تجھ سے پہلے مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و مہاں، اٹھتی ہے کس شان سے گرد و سواری وہاں وہاں۔ حاکم رومانس کی جوزہ کے خواب کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ اس نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تلاوت کر کے سنا دی۔ بے شک اللہ کے حبیب کی عنایت سے وہ دولت ایمان سے ایسی مشرف ہوئی اور ایمان اس کے دل میں ایسا راسخ ہوا کہ اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی میری طرح کفر و شرک کی غلاظت سے پاک و صاف ہو جائے۔ اپنے شوہر سے صرف اس لیے جھگڑتی ہے کہ وہ مذہب باطل سے منحرف ہو کر دین حق کی جانب رجوع کرے، لیکن اس کے شوہر کی تقدیر تو پہلے ہی چمک اٹھی تھی۔ حاکم رومانس کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ میرا شوہر بھی حلقہ اسلام میں شامل ہو گیا ہے تو اس کے سرور اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ گویا وہ اپنی تقدیر پر ناز کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فوج آتم و اکمل کی شکر گزار تھی۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی فطرہ عطیہ تیرا۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ ملتے ایک نئے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔